السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی آج کا ہمارا سبق حروف تہجی میں سے صرف 3 حرفوں پر ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کے مخرج کیا ہیں، ان کو کن صفات کے ساتھ پڑھنا ہے، کیا ان کو پور پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے۔ چلیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سین سین سین۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ سین کا مخرج بہت ہی آسان ہے، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ جو زا کا مخرج ہے وہی سین کا مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک جس کو ہم بولتے ہیں آگے والا سیرا، بالکل نیچے والے دانتوں کی جڑ، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے کہ سین کو ادا کرتے ہوئے ایک آواز آتی ہے، اس کو بولتے ہیں صفت صفیر۔ جب بھی سین کو ادا کریں اس صفت کے ساتھ ادا کریں، اور آخری بات سین کے متعلق یاد رکھیں کہ سین کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بار پھر سے پڑھتا ہوں، سین۔ چلیں آگے چلتے ہیں، شین شین شین۔ جان لیجئے کہ شین کا مخرج بہت ہی آسان ہے۔ جو ہماری زبان ہے اس کا جو بیچ والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے مقابل اوپر کا تالو، یہاں سے شین ادا ہوتا ہے، اور شین کو جب ہم ادا کرتے ہیں تو ایک آواز آتی ہے ش ش ش، اس کو بولتے ہیں صفت تفشی، ٹھیک ہے۔ جب بھی شین کو آپ پڑھیں اس صفت کے ساتھ ادا کریں، اور آخری بات شین کے متعلق یاد رکھیں کہ شین کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے میں پڑھتا ہوں، شین۔ چلیں آگے چلتے ہیں، صاد صاد صاد۔ صاد کا مخرج بھی بہت آسان ہے۔ جو زا اور سین کا مخرج ہے وہی صاد کا مخرج ہے، یعنی زبان کا آگے والا سیرا جس کو ہم بولتے ہیں، نیچے والے دانتوں کی جڑوں میں لگانا ہے، صاد عطا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں زا، سین اور صاد میں ایک چیز کا فرق ہے کہ زا اور سین کو باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد کو موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں صاد کو ادا کرتے ہوئے اس میں بھی ایک آواز آتی ہے س، اس کو بولتے ہیں صفت صفیر۔ جب بھی آپ صاد کو ادا کریں صفت صفیر کے ساتھ ادا کریں، کیسے ہیں، صاد۔ آخری بات، ہم میں سے اکثرین اس کے پڑھنے میں ایک خطا کرتے ہیں۔ وہ خطا کیا ہے کہ صاد کو ادا کرتے ہوئے اپنے ہونٹ گول کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ صاد کا مخرج زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کی جڑ ہے، ہونٹوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب بعض لوگ ہم میں سے کیسے پڑھتے ہیں، صاد، یہ بالکل غلط ہے اور عیب ہے۔